اسلامیہ ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کے گھر میں اس عظیم رات میں یہاں پر بیٹھے ہیں، جس عظیم رات کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا۔ وہی حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے الترغیب والترہیب، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے 5 راتیں ایسی بنائی ہیں، اگر بندہ ان 5 راتوں میں عبادت کر لے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ راتیں بولو 5 راتیں، یعنی عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 راتیں ہو گئی، لیلۃ القدر 3 ہو گئی، یوم عاشورہ 10 محرم کتنا 10 محرم 4 اور ایک شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں اگر بندہ اپنے رب کو راضی کر لے، اس کی دل کھول کے عبادت کر لے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ رب کی شان یہ ہے کہ اس نے پروردگار عالم نے بار بار اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے، کبھی لیلۃ القدر کے نام پر، کبھی شب قدر کے نام پر، کبھی عید الفطر کے نام پر، کبھی عید الاضحیٰ کے نام پر، کبھی یوم عاشورہ کے نام پر ہم اتنے بڑے نکمے نکلے کہ ہم سے ان راتوں میں بھی عبادت نہ ہوئی۔ وہ نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ دکھائیں۔ وہ تو خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ذرا بتا تو صحیح کون ہے جو تجھ سے ہم سے زیادہ پیار کرتا ہو، کون ہے جو جس نے ہم سے زیادہ تجھ پر احسان کیے ہو، تو پھر بھی ہمارا در چھوڑ کر کے دنیا میں بھاگا پھرتا ہے، پھر بھی دنیا بھر کے چکر لگاتا ہے، لیکن ہماری بارگاہ میں نہیں آتا۔ تیری مسجد کا مؤذن دن میں 5 بار پکار کے کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم دنیا میں کامیابی تلاش کرتے ہیں، ہم کبھی مسجد نہیں آتے۔ کاش ہمیں دنیا داروں کے دروازوں پر جانے سے پہلے ہم رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو گئے ہوتے، پورے یقین و اطمینان کے ساتھ اس کی عبادت کی ہوتی۔ فقیر منزلی کا ایمان یہ کہتا ہے کہ تیرا سر سجدے سے بات ہوتا، تیرے رب کی رحمتیں پہلے آ جاتی۔ آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اسلامیہ آج کی مبارک بات ہے کہ جس کی عظمت آپ نے علامہ مولانا محمود حسن نظامی واسطی صاحب جن سماج کی رب کعبہ حضرت عمر میں بھی پناہ برکت رحمت عطا فرمائے۔ ہم خودے کی تعریف اچھی نہیں لگتی، لیکن ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے زمانے سے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اللہ نے دین کا درد دیا، مخلص ہے، کسی چیز کی لالچ رمق نہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا اور پورے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور یہی حق بات ہے کہ کسی کے سینے پہ بھی چل کے حق بات کہہ دیتے ہیں، ہے نا، کسی امیر غریب کو کوئی فرق نہیں۔ امام کی یہی تو شان ہونی چاہیے، اللہ کے گھر کا امام ہمارے باپ کا غلام، اس لیے ہمیشہ اپنے امام کے پیچھے چلو۔ امام کے آگے اس وقت چلتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، ابھی اگر زندہ ہو تو امام کے پیچھے چلو، اس لیے کہ جب ڈرائیور پر پورا بھروسہ ہوتا ہے تو تمام یاتری اپنی منزل پر صحیح و سالم پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان پر، اپنے امام پر یقین رکھو، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ ان پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے جو بھی اللہ اور رسول کے دین کی بات بتائیں، کوئی بھی عالم دین ہو، اس پر آپ عمل کی کوشش کریں، انشاءاللہ الرحمن زندگی میں بہار آ جائے۔ مبارک رات کے بارے میں سنو، لیکن ہمارے کچھ بھائی یہ کہہ دیتے ہیں، حضرات دعائیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے تو فلاں دعا مانگی تھی قبول ہوئی، فلاں دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی۔ میرے عزیز تم جانتے کہ اور دعا کی قبولیت ہوتی کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کی بات چلو بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ بتائیے ہم نے دعائیں مانگی کب؟ جو ہم مانگتے ہیں یہ ہمارا دعا مانگنے کا طریقہ ہے؟
ارے دعا کا مانگنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہاتھ اس طریقے سے سینے کے سامنے پھیلے ہو، نظریں ہتھیلیوں پر جمی ہو، جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے دماغ میں ہو، اور اپنے دل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہو، اور پھر بندہ اپنے رب سے دعا مانگے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ دعا مانگتے چلے جاتے اور بجائے دعا کے پورے بازار کا حساب رکھتے ہیں۔ دعا تو چھوڑو، ہمارا نماز میں بھی یہی حال ہے، بات غلط تو نہیں ہے میری؟ اگر امام صاحب کی دعا 1 منٹ لمبی ہو جائے تو سمجھ لو پھر ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے۔ امام صاحب نے دعا ختم نہ کری، امام صاحب نے دعا ختم نہ کری، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم جو تمام تر دعائیں مانگتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم دعا نہیں مانگتے، صرف دل لگی کرتے ہیں۔ کاش ہم نے دل سے دعا مانگی ہوتی، ہمارے ہاتھ نیچے بال میں آتے، رب کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتی۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر وہی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کاش ہم دعا کو دعا کے طریقے سے مانگے، کاش ہم دعا کو پورے یقین و اطمینان کے ساتھ مانگے۔ میرا یقین کہتا ہے کہ ضرور تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوگی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، میڈیا کے بھائی کچھ بھی کہتے رہے، مگر اللہ کی عزت کی صبا اور قسم، اللہ کا ایسا ولی ہے وہ، اللہ کا ایسا ولی ہے وہ کہ جس نے حکومت کے پیسے سے کبھی 1 پیسہ نہیں کھایا، جس نے ہاتھ سے ٹوپیاں بنی ہے، جس نے ہاتھ سے قرآن پاک کے نسخے لکھے ہیں، اسی سے اپنا خرچہ چلایا ہے۔ ایک بزرگ ہے، طبیعت خراب ہے، بہت زیادہ قریب ہے، اعلان کر دیا ہے، وصیت کر دی ہے، کوئی میری نماز جنازہ نہ پڑھائے، میری نماز وہ جنازہ نہ پڑھائے کہ جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو، جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو، جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو، اور اس نے کبھی آسمان کو بغیر وضو کے نہ دیکھا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے، نماز جنازہ میدان میں رکھ دیا جاتا ہے، منادی ندا کرتا ہے، کوئی آگے بڑھے، حضرت کی نماز جنازہ پڑھائے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھے اس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو اور آسمان کو بغیر وضو کے نہ دیکھا ہو۔ تہجد نہ چھوٹی اور آسمان کو بغیر وضو کے نہ دیکھا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز جنازہ پڑھانے کا شوق تو سب کو تھا، لیکن جب یہ 2 شرطیں سنی نا کہ تہجد نہ چھوٹی ہو، آسمان کو بغیر وضو کے نہ دیکھا ہو، بڑی بڑی اونچی دستار والوں کے سب جھک گئے، بڑے بڑے جبے صافہ والے آئے بائیں شائع کرنے لگے، بڑے بڑے اپنے وقت کے طاقتور، بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے صوفی کہلانے والے اپنی اپنی پگلے جھانکنے لگے، لیکن کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تاخیر ہوتی رہی، آخر میں مجبوراً حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگے قدم بڑھاتے ہیں، اور قدم بڑھانے کے بعد لوگوں میں اعلان کرتے ہیں، اور لوگوں یہ مت سوچنا میں بادشاہ ہوں اس لیے نماز جنازہ پڑھانے آگے بڑھ رہا ہوں، نہ معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ فقیر کو اس راز کو راز رکھنا چاہتا تھا، کسی سے نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن مجبوری میں بتا رہا ہوں، وہ میں ہوں کہ جس کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی ہے، اور جس نے کبھی آسمان کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ہوں کہ جس کی کبھی تہجد ہے نا، جس نے کبھی آسمان کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او نماز کا بہانے بنانے والوں، نماز چھوڑنے کی عادت ڈالنے والوں، خدا کا خوف کرو، او شرم کرو، شرم۔ 4 پیسے کی دکانیاں چلاتے ہو اور پھر کہتے ہو I have no time for the period۔ اللہ کے بندو اللہ سے کرو، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیا تم اللہ کے سامنے بھی یہ بات کہہ سکتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ یاد رکھنا کہ کئی جب جہنم میں جہنمی آپس میں بات کریں گے تو ایک دوسرے سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، اے میرے بھائی جہنم میں کیسے آنا ہوا؟ What brings you here؟ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں آئے ہو؟ اور وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کو بہانہ بنا کر کے چھوڑ دیتے تھے، اور نمازوں کا بہانہ بنانے والوں اکیلے
جہنم تک لے جائیں گے. بڑے بہانے بنا لیے. کبھی ضمیر سے پوچھ کے دیکھا کہ وہ میرا حسین کہ جس نے کربلا کے پٹے میں زیرہ میں اس وقت بھی نماز پڑھی ہے, اس وقت 18 سال کے نوجوان بیٹے کی بے دور و کفن لاش آ رہی تھی. حضرت قاسم کی جوانی لٹ چکی تھی اور محمد میدان کربلا میں جامع شہادت نوش فرما چکے تھے. تھیما کا بیٹا ننگا علی اصغر حلق پر تیر کھا کر کوفیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن چکا تھا. بٹی سکینہ کی